بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے اضلاع میں سے حمص ایک بڑا ضلع اور قدیم شہر ہے۔ انگریزی میں اس کو امیسا کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اس کی شہرت زیادہ اس وجہ سے ہوئی کہ یہاں آفتاب کے نام پر ایک بڑا ہیکل تھا جس کے تیرتھ کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے اور اس کا پجاری ہونا بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ دمشق اور اردن کے بعد 3 بڑے بڑے شہر رہ گئے تھے جن کا مفتوح ہونا شام کا مفتوح ہونا تھا۔ بیت المقدس، حمص اور انطاکیہ جہاں خود ہرقل مقیم تھا۔ حمص ان دونوں کی بنسبت زیادہ قریب اور جمعیت و سامان میں دونوں سے کم تھا، اس لیے لشکر اسلام نے اول اسی کا ارادہ کیا۔ راہ میں بلبک پڑتا تھا، وہ خفیف سی لڑائی کے بعد فتح ہو گیا۔ حمص کے قریب رومیوں نے خود بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا، چنانچہ فوج کثیر حمص سے نکل کر جوسیہ میں مسلمانوں سے مقابل ہوئی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے صبرہ بن مسروق تھوڑی سی فوج دے کر حمص کو روانہ کیا۔ راہ میں رومیوں کی ٹوٹی ہوئی فوجوں سے جو ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی مٹ بھیڑ ہوئی اور مسلمان کامیاب رہے۔ اس مارکے میں شرحبیل حمیری نے اکیلے 7 سواروں کو قتل کیا اور فوج سے الگ ہو کر جریدہ حمص کی طرف بڑھے۔ شہر کے قریب رومیوں کے ایک رسالے نے ان کو تنہا دیکھ کر حملہ کیا۔ انہوں نے بڑی ثابت قدمی سے جنگ کی، یہاں تک کہ جب 10-11 شخص ان کے ہاتھ سے مارے گئے تو رومی بھاگ نکلے اور ایک گرجا میں جو دیر مسحل کے نام سے مشہور تھا جا کر پناہ لے لی۔ ساتھ ہی یہ بھی پہنچے گرجا میں ایک جماعت کثیر موجود تھی، یہ چاروں طرف سے گر گئے اور ڈیلوں اور پتھروں کی بوچھاڑ میں زخمی ہو کر شہادت حاصل کی۔ میسرہ کے بعد خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی حمص کا رخ کیا اور محاصرے کے سامان پھیلا دیے۔ چونکہ نہایت شدت کی سردی تھی، رومیوں کو یقین تھا کہ مسلمان کھلے میدان میں دیر تک نہ لڑ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہرقل کا قاصد آ چکا تھا کہ بہت جلد مدد بھیجی جاتی ہے، چنانچہ اس حکم کے موافق جریرہ سے ایک جمعیت عظیم روانہ بھی ہوئی، لیکن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے جو عراق کی مہم پر مامور تھے، یہ خبر سن کر کچھ فوجیں بھیج دی جس نے ان کو وہیں روک لیا اور آگے بڑھنے نہ دیا۔ حمص والوں نے ہر طرف سے مایوس ہو کر صلح کی درخواست کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عبادہ رضی اللہ عنہ کو وہاں چھوڑا اور خود حمات کی طرف روانہ ہوئے۔ حمات والوں نے ان کے پہنچنے کے ساتھ صلح کی درخواست کی اور جزیہ دینا منظور کیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر شیزر اور شیزر سے مارات النعمان پہنچے اور ان مقامات کے لوگوں نے خود اطاعت قبول کر لی۔ ان سے فارغ ہو کر لاسکیہ کا رخ کیا۔ یہ ایک نہایت قدیم شہر ہے، اس کو امانسا کہتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہاں سے کچھ فاصلے پر مقام کیا اور اس کی مضبوطی اور استواری دے کر ایک نئی تدبیر اختیار کی، یعنی میدان میں بہت سے غار کھدوائے۔ یہ غار اس تدبیر اور احتیاط سے تیار ہوئے کہ دشمنوں کو خبر تک نہ ہونے پائی۔ ایک دن فوج کو کوچ کا حکم دیا اور محاصرہ چھوڑ کر حمص کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر والوں نے جو مدت کی قلعہ بندی سے تنگ آ گئے تھے اور ان کا تمام کاروبار بند تھا، اس کو تائب غیبی خیال کیا اور شہر پناہ کا دروازہ کھول کر کاروبار میں مصروف ہوئے۔ مسلمان اسی رات کو واپس آ کر غاروں میں چھپ رہے تھے۔ صبح کے وقت کمین گاہوں سے نکل کر دفعتاً حملہ کیا اور دم کے دم میں شہر فتح ہو گیا۔ حمص کی فتح کے بعد ابو عبیدہ نے خاص ہرقل کے پائے تخت کا ارادہ کیا اور کچھ فوجیں اس طرف بھیج دی، لیکن دربار خلافت سے حکم پہنچا کہ
इस साल और आगे बढ़ने का इरादा न किया जाए। चुनांचे उस इरशाद के मुवाफिक फौजें वापस बुला ली गई और बड़े बड़े शहरों में अफसर और नायब भेज दिए गए कि वहाँ किसी तरह की अबतरी न होने पाए। खालिद रदियल्लाहु अन्हु 1000 फौज के साथ दमिश्क को चले गए। उमर बिन अल-आस ने उर्दन में क़याम किया और अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने खुद हमस में अकामत की। तब तक दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।